السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. بے شک ہم نے ہی آسمانی دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے آسمان کو سجایا ہے، ستاروں کو بنایا ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، تاکہ وہ ملأ اعلیٰ کی باتیں نہ سن پائے اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں. دحورا، انہیں بھگانے کے لیے، ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. الا من خطف الخطفة فاتبعه شہاب ثاقب، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لیتا ہے اچانک اور اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 یعنی 37 نمبر کی سورۃ کریمہ، اور اسی سورت سے آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک، آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کا جو آسمان ہے، اس کو دیکھنے والوں کے لیے، جو دنیا میں بسنے والے، زمین پر بسنے والے لوگ ہیں، ان دیکھنے والوں کے لیے، ان کے باشندگان کے لیے دنیا کے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرما دیا. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، لوگ جب جگمگ کرتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے بڑا بھلا بڑا بھلا سمجھتے ہیں، بہت اچھا ان کو لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے. ستاروں سے جب آسمان جگمگ کرتا رہتا ہے تو شاعروں نے اپنے شعر و شاعری کے اندر بھی اس کی خوبصورتی کو بیان کیا. آپ نے سنا ہوگا، ان چیزوں کو مشاہدہ بھی کیا ہوگا. راتوں کو آسمان کی ستاروں کو کبھی ایسی جگہ پر سے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر کوئی گھر بار نہیں ہوتا، یا ایک بلند مقام پر چڑھ جاتے ہیں، چھت کے اوپر یا کسی بلند مقام پر، وہاں سے پورے آسمان کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی مزین اور سجا ہوا معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے زمین پر بسنے والے باشندگان کے لیے دنیا کے آسمان کو مزین فرمایا. کس چیز سے؟ بزینۃ الکواکب، ستاروں کی زینت سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آسمان کی جو ثوابت ہے، جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، وہ اہل زمین کے لیے روشنی فراہم کرتے ہیں. اب اس ستاروں سے بھرا ہوا جب آسمان ہوتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ روشنی زمین کے اوپر ضرور پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. البتہ تحقیق ہم نے دنیا کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے سجایا ہے اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا. ابھی اس کی پوری تفصیل انہی آیتوں کے اندر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کو ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 16، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ہم نے آسمانوں میں برج بنائے. برج کہتے ہیں ستاروں کو، خاص طور سے کچھ ایسے ستارے ہیں جن کو اسپیشلی برج کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البروج نام کر کے ایک سورہ ہی نازل فرمایا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. تو برجوں کے بارے میں مفسرین کا کہنا کہ وہ ستارے اور سیارے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ حجر کے اندر کہا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو سجایا. اور مزید کا اللہ نے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس آسمان کو ہم نے
ہر شیطان راندے درگاہ سے محفوظ فرمایا، محفوظ کیا، اور مزید کہا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، اگر کوئی شیطان اس میں سے کچھ باتوں کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے چمکتا ہوا ستارہ لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے، سنا بھی ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا، اور خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کبھی ستاروں کا کوئی ٹکڑا جو ہوتا ہے یا کوئی پورا ستارہ بالکل اس طرح سے آئے گا اور گرتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا ستارہ، لیکن اصل میں وہ شہاب ثاقب ہے، جس کو کب مارا جاتا ہے اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہم نے بے شک آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر شرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے۔ جو ستارے جو بنے ہوئے ہیں نا، اصل میں شیطانوں سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی بات کو کہا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، تاکہ وہ ملأ اعلیٰ کی باتیں نہ سن پائے اور ان پر ہر طرف سے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ یہ ملأ اعلیٰ یا عالم بالا یہ وہ جگہ ہے جو آسمانوں پر ہے، اور وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو شرع مقدر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ لوگوں کے لیے نازل فرماتا ہے، ان باتوں پر وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ چڑھتا ہے آسمان کی طرف اور چپکے سے جا کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث، اس سے پہلے جو کئی آیتیں ہم نے ان کی تفسیروں میں بیان کیا ہے، اس میں ہم نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ملأ اعلیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے ایک پر ایک چڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل آسمان میں پہنچتا ہے تو کبھی کچھ باتوں کو سن لیتا ہے، اور کبھی سننے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں، اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو ستاروں سے مارتے ہیں اور جلا کر کے بھسم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، ہر شرکش شیطان سے آسمانوں کی اور وہاں پر ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں جس پر فرشتے گفتگو کرتے ہیں اس سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر ستاروں کو سجایا ہوا ہے۔ کیوں؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، تاکہ شرکش شیطان عالم بالا یعنی ملأ اعلیٰ کی باتیں نہ سن پائے، اور جب بھی وہ سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، جدھر سے وہ چڑھیں گے، ابھی پورا آسمان ہے، ابھی شیطان کو اللہ نے طاقت دیا ہے، وہ اڑتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، کیسے بھی کرتا ہے، تو جس طرف سے بھی وہ آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ان پر ہر طرف سے شہاب ثاقب یعنی چمکتے ہوئے ستاروں کو پھینکا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ لگتا ہے وہ جل کر کے بھسم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں نہ سن پائے اور ان پر ہر طرف سے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، دہورن، ان کو بھگانے کے لیے، یعنی جب وہ چڑھتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر، ان شیطانوں کے اوپر یا شیطان کے اوپر چمکتا ہوا شعلہ جو شہاب ثاقب ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھاگے اور سن نہ پائے بات کو۔ ابھی عالم بالا ہو یا ملأ اعلیٰ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا جادو ٹونا اور دوسری باتیں کرنے والے یہی بات کہتے ہیں، عالم بالا کی خبریں لے کر کے آیا ہے، کہتے ہیں نا عالم بالا کی خبر لے کر کے آیا ہے، اور وہی بات جو ہے وہ جو ہمارے بڑے بابا ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں یا بڑے جوتشی جو ہیں وہی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کی طرف بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب شیطان ان باتوں کو سننے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر شہاب ثاقب کو پھینکا جاتا ہے، دحورن، کیوں پھینکا جاتا ہے؟ تاکہ ان کو نکالا دیا جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیم ٹو سیم بات قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے سجایا ہے، رجوما للشیاطین، اور اس لیے بھی سجا کر کے رکھا ہے کہ ان تاروں سے، ان تاروں کے ٹکڑوں سے
چمکتے ہوئے شہاب ثاقب سے شیطانوں کو مارا جائے، ان کو جلا کر کے بھسم کر دیا جائے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ایسے شیطانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھڑکتا ہوا جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ دحوراً. اللہ نے ان آسمانوں کے ستاروں کو اس لیے بنایا ہے کہ اگر یہ لوگ سننے کے لیے جائیں تو ان کو پھینکا جائے، مارا جائے، تاکہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشگی کا عذاب ہے. سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا الا من خطف الخطفۃ، ہاں اگر اچانک کبھی کوئی شیطان باتوں میں سے کسی ایک بات کو اچانک اچک لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اوپر چڑھتا ہے اور چڑھتا رہتا ہے، ایک کے اوپر ایک شیطان چڑھتا ہے، ایک کے اوپر ایک شیطان چڑھتا ہے، اور وہ بالکل ملأ اعلیٰ کے پاس پہنچتا ہے. وہ کان لگاتا ہے، سننے کی کوشش کرتا ہے، تو جو باتیں ہوتی رہتی ہیں ان میں سے ایک آدھ بات سن لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جان رہا ہے. اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، اسی وقت شہاب ثاقب یعنی بھڑکتے ہوئے انگارے ٹائپ کا جو تارا ہوتا ہے اس سے اس کو چلا کر کے مارا جاتا ہے، ایسے پھینک کر کے مارا جاتا ہے. تو مفسرین نے بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سارے شیطان ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور جو بات سنتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ستارہ چلا کر کے اس کو مارا جاتا ہے، اس کے مارنے سے پہلے وہ بات اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور بعد میں اس کو لگتا ہے. بات پہلے بتا دیتا ہے اور بعد میں اس کو لگتا ہے، اللہ کے مقدر اور اللہ کی تقدیر کے حساب سے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات دوسرے شیطان کو بتانے سے پہلے وہ شہاب ثاقب اس کو لگتا ہے اور جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی بتا دیتا ہے، وہی نیچے والے کو بتایا، نیچے والے نے نیچے والے کو بتایا، نیچے والے نے نیچے والے کو بتایا، حتیٰ کہ سب سے نیچے والے کو بتایا، اور وہ آ کر کے کس کو بتاتا ہے؟ وہی جوتشی کو. ابھی لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں، بھوشیہ وانی. یہ بھوشیہ وانی یہ شرک ہے، یاد رکھیے گا. اور بھوشیہ وانی پر ایمان رکھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی بھوشیہ وانی کو اسپیشلی سنتا ہے اور سن کر کے اس پر ایمان رکھتا ہے، ابھی کہتے ہیں نا کمبھ راشی، مکر راشی، فلاں راشی، یہ راشی والا آدمی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ راشی والے آدمی کے ساتھ وہ ہونے والا ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کی بھوشیہ وانی کو سنتا ہے اور سن کر کے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، تو ایک حدیث کے مطابق اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی، 40 دن کی نماز نہیں ہوگی اس کی. اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کا وہ انکار کرنے والا ہے. اور یہ وہی بھوشیہ وانی ہے جو میں نے بتایا ابھی کہ اوپر والا شیطان اگر کچھ بات کو سن لیا تو اس شہاب ثاقب کے لگنے سے پہلے وہ بات نیچے والے شیطان کو بتا دیتا ہے، نیچے والا پھر اس کے نیچے والے کو بتاتا ہے، اور یہاں تک کہ سب سے نیچے والے کو بتاتا ہے، اور وہ اس میں بہت سارے جھوٹ ملا کر کے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق ایک سچ میں 9 جھوٹ ملاتا ہے، اور آ کر کے کس کو کہہ دیتا ہے؟ آ کر کے جوتشی کو کہہ دیتا ہے، بابا کو کہہ دیتا ہے، کاہن صاحب کو کہہ دیتا ہے، نجومی کو کہہ دیتا ہے، اور وہی بھوشیہ وانی کرتا پھرتا ہے. کہتا نا کہ یہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے بتا دیں گے. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے بتا دیں گے، فلاں پتہ نکالو اس کو دیکھ کر کے بتا دیں گے. یہ ساری باتیں سراسر شرک ہے، کیونکہ شیطان اس کو ایک بتاتا ہے، ایک میں وہ 10 جھوٹ ملاتا ہے، آ کر کے اس کو بتاتا ہے. اسی میں سے کوئی ایک بات اگر تکے پہ سچ ہو گیا تو کہتے ہیں ہاں فلاں بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، دیکھو بھوشیہ وانی کیا تھا تو بالکل سچ ثابت ہوا. یاد رکھیے شرعی اعتبار سے تو یہ کفر ہے. اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شهاب ثاقب، ہاں کوئی فرشتے کی کسی بات کو چوری چھپے اچک لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو اس کے پیچھے روشن انگارہ لگ جاتا ہے. اس کے پیچھے وہی ٹوٹا ہوا تارا جس کو کہتے ہیں نا جو پھینکا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کچھ وش کرو تو پورا ہو جائے گا. یہ سراسر لوگوں کی بد عقیدگی ہے. یہ سب لوگوں کی کیا ہے؟ بد عقیدگی ہے. اس سے بچنا چاہیے. ایسی چیزوں پر یقین کرنے سے پہلے اسلامی شریعت کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ بات وہ جو پھینکا جاتا ہے وہ تارا اصل میں وہ شیطان کو مارنے کے لیے، اس کو جلا کر کے بھسم کرنے کے لیے پھینکا جاتا ہے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا اس سے پہلے آسمانوں میں جگہ جگہ شیطانوں کے بیٹھنے کے مقامات تھے.
مقامات تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، آ کر کے کاہن کو، جوتشی کو، نجومی کو اور بابا کو بتاتے تھے. اس میں 10 ایک بات سنتے تھے، 9 بات ملا کر کے اس کو بتاتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تو آسمانوں کے پہرے کو سخت کر دیا گیا. یہ تارے تھے نا، ان تمام تاروں کے ذریعے سے اور فرشتوں کے پہرے کے ذریعے سے ہر جگہ پہ تعینات کر دیا گیا فرشتوں کو کہ کوئی بھی شیطان اوپر اٹھنا نہیں چاہیے، کوئی بھی شیطان بات سننا نہیں چاہیے. لیکن شیطان ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھا ہے، کہیں نہ کہیں سے پہنچتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیطان ملائے اعلیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن تو وہاں پر یہی حال ہوتا ہے، اگر سن لیا تو بھی، نہیں سنا تو بھی تاروں کے ذریعے سے اس کو جلا کر کے بھسم کر دیا جاتا ہے. لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ان باتوں تک پہنچنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تو شیطان جو ہے آ کر کے اپنے ابلیس کو کہا آ کر کے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہو رہا ہے، ہم لوگ باتوں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ جا کے پتہ کرو کیا ہوا ہے. تو وادی نخلا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تب آ کر کے ابلیس کو کہا کہ دیکھیے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے اور اس لیے آسمان کے تمام چیزوں کو ٹائٹ کر دیا گیا کہ کوئی سن نہیں سکے. تو انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. ان آیتوں سے سب سے پہلے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مختار کل ہے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تمام دینوں سے محفوظ بنایا ہے. اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ بالکل سچ ہے اور برحق ہے، جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.